الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت میں عورتوں کے حق کی اہمیت، اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ عورتوں کے حق کی اہمیت کا وراثت میں آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو مسئلہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس وہ عورتوں کا ہی آیا وراثت کے بارے میں۔ اس ٹائم ہی یہ قانون نازل ہوا ہے سورۃ نساء میں، اور نساء مطلب عورت، اس سے بھی آپ کو اشارہ مل رہا ہے کہ عورتوں کے نام کی جو صورت ہے اس میں یہ قانون نازل ہوا ہے، اور اس سے بھی آپ کو اشارہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب عورتوں کو حصہ دیا جائے تو پہلے دیا جائے، یہ بھی ایک اس میں اشارہ ملتا ہے۔ تو جسی طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حصے رکھے ہیں وراثت میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بھی حصے رکھے ہیں وراثت میں، اور وراثت چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، سب میں حصہ ہے۔ وراثت چاہے میراث ترکہ چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ، اگر لڑکوں کا جیسے حصہ بن رہا ہے لڑکیوں کا عورتوں کا بھی اسی طرح حصہ بنے گا۔ اور دیکھیں دو طرح کے وارث گروپ ہوتے ہیں جن کو حصہ ملتا ہے وراثت میں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا حصہ فکس ہے، مقرر ہے، یعنی کہ طے شدہ ہے، یعنی کہ متعین ہے، جیسے 1/2، 1/4، 1/8، 1/3، 2/3، 1/6، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے حصے۔ ایک طرح کے تو یہ وارث ہیں۔ دو طرح کے وارث ہوتے ہیں، حصے دار ہوتے ہیں، جن کو دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ قسم ہے، دوسری قسم ہے صحاب التصیب، یعنی کہ صحاب الفروض والے، فکس حصہ پانے والے، اور دوسرے ہوتے ہیں صحاب التصیب جو باقی لیتے ہیں۔ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کی قسمیں حصہ پانے کی۔ اب آپ اس میں یہ غور کریں کہ جن کے حصے فکس ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے حصے مقرر ہیں 1/2، 2/3، ان کو پہلے دیا جائے۔ وراثت تقسیم کرنی ہو تو ان کو پہلے دیا جائے، اور اصحاب التصیب والوں کو بعد میں دیا جائے۔ اور اصحاب التصیب میں کیا کون لوگ آ رہے ہیں؟ مرد لوگ جو ہیں، مذکر وارث جو ہیں، لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، بھائی ہیں، یہ سارے اس میں آ رہے ہیں۔ اور اصحاب الفروض میں کون لوگ آ رہے ہیں؟ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو پہلے دیا جائے، ان کے بعد میت کے قریبی مذکر۔ تو جو پہلے جن کو کہا گیا ہے ان کو دینا ہے اور فکس دینا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ سمجھیں، یہ ہمارا مطلب اشارہ آپ سمجھیں کہ اس میں کمزور لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کو پہلے دیا جائے، اور اس میں ساری عورتیں اس گروپ میں ہیں، صحاب الفروض میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پہلے دیا جائے۔ ہمارے ہاں تو پہلے دینا تو دور کی بات، بعد میں بھی لوگ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پہلے دیا جائے، ضرور دیا جائے، ان کو سکورٹی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی ہے، اور اس میں ساری عورتیں ہیں، بیوی اس میں ہیں، بوڑھے ماں باپ اس میں ہیں، ماں دادی نانی اس میں ہیں، عورتیں اس میں ہیں، اگر بہنیں بیٹیاں صرف بیٹیاں ہی ہیں، پوتیاں ہی ہیں تو اس گروپ میں ہیں، اگر صرف بہنیں ہیں تو اسی گروپ میں ہیں، اصحاب الفروض میں، جس میں اس سے فکس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پہلے دیا جائے اور ضرور دیا جائے۔ یہ تو بیٹیاں جب اکیلی ہوں اور تو اس گروپ میں ہیں، جب بیٹیاں اپنے بھائیوں کے ساتھ آ جائیں تو پھر اصحاب التصیب میں آ جائیں گی۔ پھر بھی یہی رول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو عورتوں کو جتنا بیٹیوں کو مل رہا ہے اتنا ایک بیٹا ایک مرد لے گا۔ پیمانہ پھر بھی اسی کو ہی بنایا ہے۔ اگر عورتیں پہلے گروپ سے نکل کے دوسرے گروپ میں آ جائیں اپنے بھائیوں کے ساتھ تو پھر بھی اشارہ یہی ہے کہ ان کو پہلے دیا جائے۔ پیمانہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے کہ پہلے بیٹا بیٹھ کے دیکھے وراثت میں میری بہنوں کو کتنا مل رہا ہے۔ پیمانہ اللہ نے اس کو بنایا کہ پہلے بیٹھ کے یہ دیکھے، انتظار کرے، لائن میں لگے، پیچھے لگے اور دیکھے میری بہنوں کو کتنا ملتا ہے، پھر اتنا یہ اکیلا لے گا۔ وہاں پہ بھی اللہ نے عورت کو آگے رکھا ہے۔ تو یہ سارے اشارے آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت ہے عورتوں کو حق کی، اس لیے یہ رکھا ہے اللہ نے آگے، تاکہ جب بھی وراثت کا مسئلہ بنے عورت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، عورت کو مقدم ہی رکھا جائے گا۔ اللہ نے بھی اس کو مقدم ہی رکھا ہے، تو اس کو مقدم رکھا جائے گا وراثت کے معاملے میں۔ ہمارے ہاں تو پہلے دینا تو بڑی دور کی بات ہے، بعد میں بھی لوگ نہیں دیتے، اور بہت سارے بہانے ہوتے ہیں معاف کروانے کے۔ یہ ظلم ہے، ہر کوئی بندہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی خوشی سے، دلی خوشی سے، اس میں حقیقت بھی ہو الگ مسئلہ ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق